اللہ کے صحابہ ایک دن میرے حضور کی خدمت میں گزار ہوئے، یا رسول اللہ جو وقت واقعی بچتا ہے ہم کیا کیا کریں؟ اچھا میرے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہ لگے حضور عمل بتایا اپنا، پھر کہا حضور میں چاہتا ہوں نا کہ جتنا وقت ہے جو نماز وغیرہ سے بچتا ہے اس کے میں 4 حصے کروں اور ایک حصہ آپ پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بہتر گئے لیکن اگر اضافہ کر لے گا اور بہتر ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ چلیے میں نے آدھا وقت آپ پہ درود کے لیے مختص کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے لیکن اگر اور اضافہ ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آقا اب میں نے 3 حصے وقت آپ پہ درود پڑھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اور بڑھا لے اور اچھا ہے۔ عرض کی پھر حضور میرا وعدہ ہو گیا جو فرض وغیرہ اور دیگر اہم چیزیں ضرورت کے معاملات اور وقت کے تقاضے ہیں اگر اس سے جو بھی میرا وقت بچے گا میں سارا آپ پہ درود پڑھتے گزاروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اب تو منزل پہ پہنچا، اب تو مطلوب و مقصود پہ پہنچ گیا ہے۔ میرے دوستو میرے نبی کے صحابہ کی محبت کا یہ انداز تھا کہ میرے آقا پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے۔ اللہ صحابہ بھی اور حضور کی آل بیت بھی، حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، حضور کی نواسی ہیں، اور یہ جو آج آپ لفظ یزید کو کتا کمینہ اس کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ بھی کوئی مولوی وغیرہ، بات یہ ہے کہ یزید امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب مرا تو اس کے 15 بیٹے بیٹیاں تھے، 2 نسلیں نہیں گزری کہ اس کا صفایا ہو گیا۔ اس لیے ہر دور حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو 2-4 سامنے بیٹھے ہو سبحان اللہ آج چلو، ہر زمانہ حسین کا ہے، ہر صدی حسین کی ہے، ہر وقت حسین کا ہے، وہ دنیا بھی حسین کی ہے، قیامت بھی حسین کی ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ صدا لگانی ہے کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ۔ میرے دوستو حضرت سیدہ زینب جب امام علی مقام کے جسد اطہر کو ان کے لاشے پہ کھڑی ہوئی، سر کٹا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے گئے، جسم زخمی ہے، ادھر سے انہوں نے کیا پڑھا؟ یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ وملائکۃ السماء۔ میں نے اس کے لیے یہ حوالہ دیا ہے، یعنی اس کربلا کی شدتوں میں بھی حضرت سیدہ زینب نے جو پڑھا وہ کیا تھا؟ یا محمد صلی علیک اللہ وملائکۃ السماء۔ اے نانا جان آپ کے نام کی دعائی ہے، آپ پر رب بھی درود بھیجے، آسمان کے فرشتے بھی درود بھیجے۔ ویسے غم کے موقع پر بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، پر اہل بیت نے اس موقع پر بھی حضور پہ درود پڑھنا نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے ہم آل کے بھی ماننے والے، حضور کے اصحاب کے بھی ماننے والے، اور ہم آل سنت ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے آل سنت کی پہچان یہ ہے وہ کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری اذانوں سے پہلے بھی درود ہوتا ہے، ہماری نعتوں سے پہلے بھی درود ہوتا ہے، ہماری دعاؤں سے پہلے بھی درود ہوتا ہے، ہماری تقریروں سے پہلے بھی درود ہوتا ہے، اور بھائی ہماری گفتگو سے پہلے بھی درود ہوتا ہے، اور ہمارے جنازوں کے ساتھ بھی صلی اللہ کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں۔
اور میں آپ کو ایک بات بڑی کنفرم آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھائی جناب خیری عبدالستار الخیری صاحب یہ ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، میں آپ کو ایک بڑی کنفرم بات بتا رہا ہوں۔ آج جس مائی کا یہ عرس ہے نا، اپنا چیلم ہے نا، ایصال ثواب کی محفل ہے، میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ میری زندگی کا تجربہ ہے، جو بندہ زندگی میں جو کام کرتا رہتا ہے نا، اس کے جنازے پہ بھی وہی ہوتا ہے، اس کے چلیسویں پہ بھی وہی ہوتا ہے۔ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ اپنے دماغ پہ زور دیں اور جس بندے کی زندگی کے جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، اسی کے حوالے سے اس کے جنازے پہ بھی وہی ری ایکشن نظر آتا ہے، اس کے چلیسویں پہ بھی وہی نظر آتا ہے۔ زندگی میں اگر اس کی زبان پر صلی اللہ جاری ہو، اس کے جنازے پہ بھی یہی آواز آتی ہے۔ زندگی میں اللہ کا ذکر پڑھتا رہتا ہے، اس کے جنازے پہ بھی لا الہ کی صدائیں ہوتی ہیں۔ زندگی میں حضور کے میلاد سے پیار کرتا ہے یا کرتی ہے؟ زندگی میں حضور سے پیار کرتا ہے یا کوئی خاتون پیار کرتی ہے؟ میں قسم اٹھا کے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے بھی میلاد ہو رہا ہوتا ہے، نعت ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت۔ اور جو زندگی میں کافر 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 لگائے رکھتے ہیں، میں نے چیک کیا ہے، یہ قریب قریب آپ دیکھیں ان کے جنازوں پہ بھی کافر کافر۔ زندگی میں جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، اس کے جنازے پہ بھی ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے۔ اور اب بڑا جملہ بول رہا ہوں، زندگی میں جو دین کی طرف سے خاموش رہتے ہیں نا، مرنے کے بعد پھر ان کے لیے پارلیمنٹ میں 2 منٹ کی خاموشی ہوتی ہے۔ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، مہربانی فرمائے آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہے۔ جو زندگی میں دین کے مسئلے پہ خاموش رہتے ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد پھر خاموشیاں اور پھر ان کا ایصال ثواب کے لیے صرف موم بتیاں ہی جلتی ہیں۔ اور جو زندگی میں نبی نبی اور اپنی آل کو نبی نبی، اپنے گھر والوں کو نبی نبی سکھاتے ہیں، ان کے وصال کے بعد ان کے چہلم، ان کے جنازوں پر بھی آمنہ کے لال پہ درود پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، ان کی حسن و جمال کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے کیل و کال کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی عظمت و مقال کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے تکلم و تبسم کی بات ہوتی ہے، ان کے دہن بدن زکر کی بات ہوتی ہے، ان کے خوشبو والے پسینے کی بات ہوتی ہے، ان کے عطر والے پسینے کی بات ہوتی ہے، ان کے دل کا سینے کی بات ہوتی ہے، ان کے نور والے مدینے کی بات ہوتی ہے، ان کے حسن و جمال کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی زلف کے کنڈل کی بات ہوتی ہے، ان کی عظمت کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے کمال کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں جو آپ کثرت سے کریں گے نا، مرنے کے بعد آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی وہ کام کثرت سے ہوگا۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ۔